Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. We are here with our lecture number 28 of subject Strategy for Human Resource Management. So let's recall what we did in the last lecture first, and then we'll move on to our lecture number 28. In the last lecture we discussed a few concepts, which were what is the stress, what are stressors, then positive and negative stress, then we talked about symptoms of stress. Then we moved on to how we can reduce stress and type A and type B behaviors. Then we talked about burnout, that what kind of situation is burnout. Then we talked about employee assistance programs and wellness programs. Then we talked about international safety and health. So in the last lecture we were discussing what a stress is. تو ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ stress ایک ایسی سچویشن ہے جو ایک امپلائی کو یا ایک انڈیویجول کو فیس کرنی پڑتی ہے جب اس سے کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، جب اس کو کوئی اس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یا اس نے کچھ پرفارم کرنا ہے. یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. ڈیمانڈ اینڈ ایکسپیکٹیشنز کین بی پازیٹیو اینڈ کین بی نیگیٹو. اور یہ جو ڈیمانڈز ہیں اس کے بارے میں امپلائی یہ پرسیو کرتا ہے کہ دے آر امپورٹنٹ اینڈ دے آر آلسو انسرٹن. تو ان شارٹ ایسی سچویشن جو انڈیویجول کے لیے امپلائی کے لیے کرنا ضروری بھی ہے اور اس کو اس کے ریزلٹس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن بھی نہیں ہے کہ ریزلٹس کیسے ہوں گے. تو دیٹ کائنڈ آف سچویشن کازز اسٹریس، اور اس کو ہم اسٹریس کہہ دیتے ہیں، جس میں اس کے جو ڈفرنٹ جو ہے سمٹمز ہو سکتے ہیں کہ اس کے فزیولوجیکل سمٹمز ہو سکتے ہیں، اس کے سائیکولوجیکل سمٹمز ہو سکتے ہیں، یا اس کے بیہیویئر میں کوئی ایسی چینج آ سکتی ہے. پھر ہم نے کہا کہ اسٹریسرز ہیں کیا. تو اسٹریسرز کی بات کرتے ہم نے کہا کہ آرگنائزیشنل اسٹریسرز ہو سکتے ہیں، پرسنل اسٹریسرز ہو سکتے ہیں، پھر آپ کی فیملی اسٹریسرز ہو سکتے ہیں. تو ہم نے یہ بات کی کہ آرگنائزیشن میں کئی دفعہ لیڈرشپ سٹائل جو ہوتا ہے دیٹ از اے گریٹ اسٹریسر، کہ آپ کا سپروائزر جو ہے وہ ابیوسو ہے اور آپ کو جو ہے ٹائٹ کنٹرولز ہیں آپ کے، یا آپ پہ جو ہے فارملائزیشن بہت زیادہ ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کا جو پریشر ہے دیٹ از ٹو مچ. اینڈ دین آپ کی فیملی پرابلمز ہو سکتی ہیں کہ آپ کا پیرنٹ چائلڈ پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کا جو ہے فیملی لائف کی پرابلم ہو سکتی ہیں، ریلیٹیوز کے پرابلم ہو سکتے ہیں. پھر ہم نے ایک اور چیز ڈسکس کی کہ ڈیتھ کے بعد کئی دفعہ جو آپ کی سوروفل نیچر ہوتی ہے وہ کتنی دیر کے لیے کنٹینیو کرتی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے اسٹریسرز کے بارے میں ڈسکس کی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو اسٹریس. تو ہم نے کہا کہ اسٹریس کو جس طرح پرسیو کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ یہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹریس دو قسم کی سچویشن سے رائز ہو سکتا ہے، پازیٹیو سچویشن اینڈ نیگیٹو سچویشن. پازیٹیو میں نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اس کی اپرچونٹی آپ کے پاس ہے، یو وانٹ ٹو اویل دیٹ اپرچونٹی، دیٹ کین آلسو کاز اسٹریس، کہ آپ اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہ رہے ہیں بٹ یو آر انسرٹن اباؤٹ دا ریزلٹس، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے. دین دی ادر تھنگ از کہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھریٹ ہے کسی چیز کا، آپ پہ ڈیمانڈ ہے، ایکسپیکٹیشنز ہے، تو وہ نیگیٹو اسٹریس جو ہے وہ بھی کریٹ ہو سکتا ہے. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ فنکشنل اینڈ ڈس فنکشنل اسٹریس، کہ فنکشنل اسٹریس وہ ہوگا جس اسٹریس کو لینے سے فائدہ ہوگا امپلائی کو یا آرگنائزیشن کو، اور ڈس فنکشنل اسٹریس ایسا ہوگا جس سے ڈسٹرکشن ہوگی، نقصان ہوگا. دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کہ سمٹمز اس کے کیا کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ اسٹریس ہے یا نہیں ہے. کوئی ایک امپلائی ہے یا کوئی انڈیویجول ہے، کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے کہ اسٹریسڈ آؤٹ نہیں ہے کہ ریلیکس ہے. تو اس کے ہم نے کہا تین قسم کے جو ہیں وہ سمٹمز ہو سکتے ہیں، فزیولوجیکل، سائیکولوجیکل اینڈ بیہیویئرل. فزیولوجیکل کہ اس کا بلڈ پریشر وغیرہ انکریز کر جائے گا، دین سائیکولوجیکل کہ وہ ٹینشن میں چلا جائے گا، اور بیہیویئرل کیا ہو سکتے ہیں کہ اسموکنگ، اگر اسموکر ہے کوئی تو وہ بار بار چین اسموکنگ کرے گا. تو اس طرح کے ڈفرنٹ ہم نے سمٹمز ڈسکس کیے. پھر ہم نے کہا کہ ریڈیوس کیسے کیا جا سکتا ہے اسٹریس کو.
تو ریڈیوس ایسے کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس کی جو جاب ہے اس کو یا تو ریڈیزائن کر دیں یا اس کی پرسنالٹی اور اس کی جاب الائن کر دیں, میچ کر دیں. جس قسم کا کام وہ کرنا چاہتا ہے اس قسم کی جاب جو ہے اس کو آفر کرے امپلائی کو, تاکہ اس کا اسٹریس لیول لو رہے اور وہ اچھا پرفارم کر سکے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ٹائپ اے بہیویئر اور ٹائپ بی بہیویئر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ٹائپ اے بہیویئر کے جو لوگ ہوتے ہیں دے آر ویری ٹائم ارجنسی بہت زیادہ ان میں ہوتی ہے, اور پھر ان میں کمپیٹیٹو ڈرائیو بہت ہوتی ہے, کمپٹیشن کا بڑا جذبہ ہوتا ہے. اور جو بی ہے, ٹائپ بی بہیویئر ہے, اس میں اتنی ارجنسی ٹائم کے لیے نہیں ہوتی اور کمپیٹیٹو ڈرائیو جو ہے وہ کم ہوتی ہے, بلکہ بہت لو ہوتی ہے. تو مینیجرز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹائپ اے ٹائپ آف جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے وہ مینج کر سکتے ہیں, بیکاز نارمل کنڈیشنز میں ٹائپ اے ٹائپ پیپل ول ہیو مور اسٹریس, کیپنگ دا اسٹریسر سیم. صرف ان کا جو ہے وہ پرسنالٹی ٹائپ کی وجہ سے ہی ان کے اسٹریسرز جو ہیں وہ ان کو اسٹریس لیول ان کا بڑا ہائی ہو جائے گا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ برن آؤٹ, a very critical issue of stress, کہ برن آؤٹ ایسا اسٹریس ہوتا ہے جو لانگ ٹرم ہوتا ہے, کرونک ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ گرو کرتا رہتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے امپلائی اسسٹنٹ پروگرامز پہ بات کی کہ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو امپلائی کی پرسنل پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے آفر کرتی ہے آرگنائزیشن. جیسے ہم نے بینیفٹس کی بات کی تھی لاسٹ لیکچرز میں کہ کچھ ایسے بینیفٹس دیتے ہیں جس میں امپلائی اسسٹنٹ پروگرامز چلائے جاتے ہیں. اب پرسنل پرابلم کا آرگنائزیشن کے ساتھ اس لیے تعلق بنتا ہے کہ پرسنل پرابلمز کی وجہ سے اگر کوئی انسان اسٹریسڈ آؤٹ ہے تو وہ ریفلیکٹ کرے گا اس کی پروفیشنل لائف پہ, اور پروفیشنل لائف پہ اگر وہ ریفلیکٹ کرتا ہے تو وہ اس کی ایبسنٹیزم ہوگی, اس کی پروڈکٹیوٹی لو ہوگی, جو اینڈ میں آرگنائزیشن کو نقصان ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ویلنس پروگرامز, ایسے پروگرامز جو امپلائی کو ہیلدی رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں, کہ ان کے لیے آپ ویٹ کنٹرول کے جم بنا دیں کہ وہ ایکسرسائز کریں, پھر ان کے لیے آپ ڈفرنٹ جو ہے فزیکل فٹنس, ویٹ کنٹرول, اسموکنگ سیسیشنز وغیرہ جو ہے یہ آپ ان سے کرواتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ ٹھیک رہے, تاکہ وہ ہیلدی بھی رہیں, پلس آرگنائزیشن کے لیے جو ہے برڈن نہ بنے, بلکہ اس کے لیے پرفارم کر کے اس کے گولز کو پراپرلی اچیو کروائیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ انٹرنیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ, کہ جب ہم اپنے ایکسپیٹریٹس کو دوسری کنٹریز میں بھیجتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو پھر اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اگر ایکسپیٹریٹ کو جا رہا ہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری, پہلے تو اس کے کلچر کا ڈفرنس ہوتا ہے, تو اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا بڑا لازمی, کلچر اور لا اس کنٹری کے کیا کہتے ہیں اباؤٹ سیفٹی اینڈ ہیلتھ. پھر ہم نے کہا کہ فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے اس ایکسپیٹریٹ کے پاس, جس میں جو پرسکرائبڈ میڈیسنز ہیں جو اس کو ضرورت ہے وہ اس میں ہوں, جن کا ڈاؤٹ ہے کہ دے مائٹ ناٹ بی اویلیبل ان دا فارن کنٹری. پھر ہم نے کہا کہ ویکسینیشن کا جو اسکیڈول ہے وہ انٹرنیشنل ایکسپیٹریٹ کا اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اویلیبل ہونا چاہیے, اینڈ آرگنائزیشن کو آپ دیں تاکہ وہ اس کو فالو کر کے اکارڈنگلی جو ہے باقی کی اس کی ویکسینیشنز ہیں ان کو پورا کر سکے, اور ان کو پتا ہو کہ کون سی ویکسینیشن ہو چکی ہے, کون سی ویکسین نہیں ہو سکی. یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے کور کیا تھا. اب نیکسٹ اپنا ٹاپک دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے. سو انڈرسٹینڈنگ لیبر ریلیشنز اینڈ کلیکٹو بارگیننگ, دس از آلسو ون آف دا ویری کروشل اینڈ امپورٹنٹ ٹاپک آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. یہ کیا کرتا ہے, اس میں کیا چیزیں ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل اس کے کچھ کانسیپٹس جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے تاکہ ہم اپنی فاؤنڈیشن بلڈ کریں اباؤٹ لیبر ریلیشنز. یونین جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے, کون لوگ بناتے ہیں, کیا فائدے ہیں, کیا نقصان ہے. A union is an organization of workers acting collectively seeking to promote and protect its mutual interests through collective bargaining. یونین کچھ ایسے ورکرز ہوتے ہیں, جیسے ہم نے پڑھا آرگنائزیشن آف ورکرز. ایک آرگنائزیشن ہے, دی ادر آرگنائزیشن جو بڑی آرگنائزیشن ہے, کوئی بھی جو فیکٹری ہے یا کوئی سروس آرگنائزیشن ہے, کوئی مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے, وہ آرگنائزیشن ہے, اس کے اندر ایک آرگنائزیشن بنی ہوتی ہے, کس کی, ورکرز کی. اب وہ ورکرز کی آرگنائزیشن اس لیے بنی ہوتی ہے کہ وہ اکٹھے مل کے چلیں
اور اگر مینجمنٹ امپلائیز کے ساتھ کوئی زیادتی کرتی ہے یا کوئی ایسا انلیگل جو ہے ان کو کام ان سے کروایا جا رہا ہے یا کوئی ان کی جو ڈیمانڈز ہیں امپلائیز کی اس کو کلیکٹیولی یونین ممبرز مل کے سالو کروائیں. اس لیے نیکسٹ چیز کیا تھی؟ سیکنگ ٹو پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ اٹس میوچل انٹرسٹ تھرو کلیکٹو بارگیننگ. اور جو یہ پورا پروسیس ہے بارگیننگ کا، مینجمنٹ سے بارگین کر کے اپنے جو بھی آپ کے ریزنیبل آبجیکٹیوز ہیں ان کو بنوانا، دیٹ از کالڈ کلیکٹو بارگیننگ. اور یونین کیا ہوتی ہے؟ دے آر نمبر آف پیپل، نمبر آف ورکرز. فار ایگزامپل لیٹس سی ہیئر کہ یہ ہم اپنی ایگزامپل لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہے. اس میں لیٹ سپوز ویو گاٹ ڈفرنٹ ورکرز، یہ بہت سارے ورکرز اس میں کام کر رہے ہیں ہمارے پاس. دیز مینی ورکرز، یہ سارے اس آرگنائزیشن کا پارٹ ہے. اس میں سے کچھ جو ہیں ورکرز وہ مل کے یونین بنا لیں گے. پروسیس کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں ناؤ دس یونین جو فارم ہوئی ہے ورکر سے مل کے، دے آر گوئنگ ٹو ہیو بارگیننگ ود دا مینجمنٹ. یہ مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے مل کے بارگیننگ کریں گے اور جو بھی ان کے رائٹس ہیں، جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں ریزنیبل، ان کو ان سے منوائیں گے، اگری کروائیں گے. اور اس طریقے سے یہ رائٹ جو ہے ان کا جو بنتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا، اس کو فلفل کرتے ہیں. یہ لیگل باڈی ہوتی ہے. دے ہیو گاٹ اے لیگل ریپرزینٹیشن. اگر کوئی ایسا پرابلم آ جاتا ہے لیگل پرابلم تو اس کو یہ کر سکتے ہیں. یہ لیگل ریپرزینٹیشن ہوتی ہے ورکرز کی، سارے ورکرز کی. ناؤ امپیکٹ آف یونینائزیشن، کہ یونین جو بنتی ہے اس سے کیا امپیکٹ آتا ہے، کیا چینجز آتی ہیں. لیبر کانٹریکٹس ٹپیکلی اسٹیپولیٹ کیا کیا چیزیں؟ ویجز، آورز، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف امپلائمنٹ، لمیٹڈ مینجمنٹ ڈسکریشن. اب ان لوگوں نے جو ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے مینجمنٹ سے وہ کن کن چیزوں کے لیے کرنی ہوتی ہے؟ یا تو یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہماری ویجز کو انکریز کریں، جو کہ ہم اس میں اگزامپل بھی لے کے چلیں گے کہ لیٹ سپوز آپ کو 2014 میں جو سیلری مل رہی ہے دیٹ از سم تھنگ 1000 روپیز. اب 2015 میں آپ کی سیلری جو ہے بیکاز ایکسپینس بڑھ گیا ہے، انفلیشن بڑھ گئی ہے، ڈفرنٹ چیزیں ہو گئی ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ 1000 سیلری جو ہے یہ کتنی ہو جائے؟ اراؤنڈ 1200 کر دیتے ہیں اس کو. اب یہ مینجمنٹ نہیں چاہے گی بیکاز مینجمنٹ پہ کاسٹ بڑھتی ہے، لیکن آپ کی امپلائیز کی ضرورت ہے، دس از یور رائٹ. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ایز اے یونین اکٹھے ہو کے، کلیکٹ ہو کے، جو یونین جو بنی ہوتی ہے، آپ مینجمنٹ سے نیگوسیشن کریں گے اس کے بارے میں کہ پلیز ہماری سیلریز جو ہے وہ بڑھائی جائیں. تو ہم نے کہا کہ ہماری سیلریز تھی 1000، 2015 آیا، وی نیڈ 1200 روپیز ایز اے سیلری بیکاز ریز چاہیے، اکنامک کنڈیشنز خراب ہو گئی ہیں، جو بھی ہے انفلیشن ہو گئی ہے، تو ویج کے لیے یا تو آپ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے نمبر آف آورز جو ہیں وہ زیادہ ہیں یا کم ہیں یا جو بھی ہے، اس کے بارے میں آپ بارگیننگ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نمبرز آف آورز کم کیے جائیں یا بڑھائے جائیں. یہ بھی ایک بارگیننگ مین بنتی ہے. دین ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف امپلائمنٹ، ڈفرنٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو آپ کے کانٹریکٹ میں سائن کی ہوتی ہیں آپ نے اور مینجمنٹ نے مل کے، اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں کہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں یہ چینج کر دیں یا یہ ایڈ کر دیں یا یہ چیز جو ہے وہ سبٹریکٹ کر دیں، دیٹ کین آلسو بی ون آف دا بارگیننگز. اور آپ مین جو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ساری کی ساری اٹانومی جو ہے وہ مینجمنٹ کے پاس نہ رہے، ان کی ڈسکریشن، ان کی پاور کو تھوڑا لمٹ کیا جائے. بیکاز ادروائز تو آپ دیکھو کہ اگر مینجمنٹ چاہے اس کو تو فری ورکرز چاہیے، ایفیشینٹس ہوں اور فری ہوں، ان کی کاسٹ ہی کوئی نہ ہے. وہ کاسٹ جتنی امپلائیز پہ اسپینڈ کریں وہ ساری کی ساری ان کی پروفٹ میں شفٹ ہو. تو مینجمنٹ کاسٹ سیونگ کے چکر میں ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ امپلائیز سے کام کروانے کے چکر میں. لیکن امپلائیز کے اپنے کچھ رائٹس ہیں، تو ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ یونین بناتے ہیں اور یونین پھر ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے آرگنائزیشن سے یا مینجمنٹ سے. اچھا، اب وائی امپلائیز جوائن یونینز جو ہیں امپلائیز
ان کا یونین جوائن کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, کون کون سے ریزنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون. ہائر ویجز اینڈ بینیفٹس, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جب آپ نے اپنی ویج کو چینج کرنا ہوتا ہے, امپروو کرنا ہوتا ہے, تو آپ یونین کا سہارا لے کے, یونین آپ کے لیے ریپرزینٹ آپ کو کرتی ہے سب امپلائیز کو, اور ان سے نیگوشیٹ کرتی ہے مینجمنٹ سے کہ پیز جو ہیں یا بینیفٹس جو ہیں وہ بڑھائے جائیں. The strength of large numbers and negotiation skills of professional bargainers give union an advantage over individuals. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مینجمنٹ ہے اور یہ بہت سارے امپلائیز ہیں اور ایک امپلائی جا کے ان سے بات کرتا ہے, صرف ایک, تو اس کا امپیکٹ بڑا کم ہوگا. لیکن ایک طرف ہے کہ یہ 5, 10, 15, 20, 25 امپلائیز, 30-40% آف دا امپلائیز جا کے بات کرتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. تو یہ یونین کو جوائن کرنے کا فائدہ ہے کہ آپ جو ہے مینجمنٹ کو امپیکٹ کر سکتے ہو, مینجمنٹ کے آپ کی جو بارگیننگ پاور ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے, بیکاز یو آر کلیکٹیولی ڈوئنگ اٹ. دین گریٹر جاب سیکورٹی, کہ آپ جاب انسیکیورٹی اور سیکورٹی کا تو آپ کو آئیڈیا اب تک ہو گیا ہوگا کہ وین یو فیل دیٹ یو آر گوئنگ ٹو لوز یور جاب, دیٹ از جاب انسیکیورٹی, کہ آپ سیکیور نہیں ہیں اباؤٹ یور جاب, دیٹ از انسیکیورٹی. تو یونینز کیا کرتی ہیں, یونینز نے اگر کوئی ایسا پرابلم آتا ہے تو سارے مل کے اسٹرائک کر دیتے ہیں, سارے مل کے کام کرنا بند کر دیتے ہیں, اسٹاپ کر دیتے ہیں, مشینز بند کر دیتے ہیں. اس طرح کی ڈفرنٹ اسٹرائکس یا ڈفرنٹ جو ہے بارگننگ یا نیگوشیشن کرنا یونین کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے. تو اس میں آپ کی جاب سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے, بیکاز مینجمنٹ آپ کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ آپ کو تنگ نہیں کر سکتی, آپ کو فورس نہیں کر سکتی کسی چیز پہ, تو آپ کی جاب سیکیورٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. کلیکٹو بارگننگ کانٹریکٹس لمٹ مینجمنٹس ابلٹی ٹو ہائر, پروموٹ اور فائر, کہ پروموشنز, ہائرنگ اور جو فائرنگ ہے وہ بغیر یونین کی کنسنٹ کے کرنا مینجمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے. کہ نیا بندہ ہائر کر لیا, پرانا نکال دیا, تو پرانا نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جاب انسیکیورٹی بہت زیادہ ہو جائے گی, باقیوں کی بھی, کہ یہ لوگ نکال رہے ہیں آرگنائزیشن سے. تو اس طریقے سے یہ جاب سیکیورٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ بھی امپلائیز میں آ جاتا ہے جب انہوں نے یونین جوائن کی ہوتی ہے. دین انفلوئنس اوور ورک رولز, جو کام کرنے کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کمپنی میں, ان پہ انفلوئنس یونین ممبرز کا بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ بیکاز آپ کے پاس بارگننگ پاور ہوتی ہے, آپ کوئی بھی چیز ود ان دا لمیٹیشن آف لا اینڈ ایتھکس اینڈ لیگل جو چیزیں آپ کی ود ان دا لمیٹیشن آپ اس کو چینج کروا سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کا جو ورک رول ہے اس پہ انفلوئنس آپ کا بڑھ جاتا ہے. یونینز ریپرزینٹ ورکرز اینڈ ڈیفائن چینلز فار کمپلینٹس اینڈ کنسرنز. گریوینس یا کمپلین جو ہوتی ہے اس کے ڈفرنٹ چینلز بنائے ہوتے ہیں آپ نے, کہ اگر کسی امپلائی کو کمپلین کرنا ہے تو وہ اس چینل کے تھرو اس طریقے سے کرے تاکہ اس کی کمپلین سنی جائے اور اس کو پراپرلی حل کیا جائے. تو یہ آپ ورک رولز پہ بھی جو ہے وہ انفلوئنس کر لیتے ہیں بینگ اے ممبر آف دا یونین. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ وائی امپلائیز جوائن یونینز. کئی دفعہ آپ نہیں بھی جوائن کرنا چاہتے تو کمپلسریلی جوائن کرنا پڑتا ہے آپ کو. اس میں اب یہ ڈفرنٹ ٹرمز ہیں, ڈفرنٹ ٹرمز کے ڈفرنٹ میننگز ہیں, اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل کہ کمپلسری ممبرشپ ہے وہ کیا چیز ہے, کہ اگر آپ نے آرگنائزیشن جوائن کی, آپ پہ کمپلسری ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی یونین کو جوائن کرنا ہے. یونین اگر آپ جوائن نہیں کریں گے تو 1 month بعد, 60 days بعد, جو بھی ٹائم آپ کا کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے, you are going to be terminated automatically because you have not become a part of the union. تو کئی جگہ پہ different countries different rules, different organizations different rules, private organizations different rule, government organizations they've got different rules. تو اس لیے یہ جنرلی ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ کمپلسری ممبرشپ ہوتی ہے, کہ اگر آپ نے اس جاب کو کنٹینیو کرنا ہے, اس جاب میں رہنا ہے, تو آپ کو یونین کا ممبر بننا پڑے گا. ادروائز آفٹر certain period of time you will be expelled, you will be terminated, آپ کے پاس جاب ہی نہیں ہوگی. تو اس میں اب کون کون سے کانسیپٹس آگے آتے ہیں کہ کمپلسری ہے نہیں ہے, کس طریقے سے کمپلسری ہے, کس طریقے سے کمپلسری نہیں ہے, وہ دیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل یونین شاپس. یہاں شاپس جو ہے, جو شاپ کا ورڈ اس
چیپٹر میں اور اس سلائیڈز میں اور اس لیکچر میں یوز ہوگا. دیٹ مینس اے بزنس پلیس, دیٹ مینس این آرگنائزیشنل پلیس, جہاں آرگنائزیشن ہے. اگر فیکٹری ہے تو یو آر گوئنگ ٹو کنسیڈر فیکٹری اے شاپ. تو یہاں شاپ کا ورڈ جو ہے وہ بزنس پلیس کے لیے یوز ہو رہا ہے. Union shops require that all employees hired into positions covered under the collective bargaining agreement must join the union. مطلب یہ ہے کہ جو کمپلسری ممبرشپ والی یونین شاپس ہیں, یونین کی جو جگہیں ہیں, بزنس کی جگہیں ہیں, وہاں کمپلسری ہے کہ آپ نے جس بھی پوسٹ پہ آپ نے جو ہے وہ ہائرنگ آپ کی گئی ہے یا آپ نے جوائن کیا ہے, آپ نے ممبرشپ لازمی لینی ہے یونین کی, بیکاز اٹس کمپلسری, اٹ از لازمی ہے آپ پہ کہ آپ اس کا کسی یونین کا ممبر ضرور بنے. دین ایجنسی شاپس, ایجنسی شاپس کیا ہیں؟ ایجنسی شاپس ریکوائر نان یونین امپلائیز ٹو پے این اماؤنٹ اکول ٹو یونین فیس اینڈ ڈیوز. اب یہاں ایک اور کانسیپٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب آپ یونین کا ممبر بنتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ یہ رول ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سیلری میں سے کچھ حصہ یونین کی فی میں جمع کروانا ہے. وائی؟ بیکاز یو آر این امپلائی اینڈ دا یونین از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ یور رائٹس ایز این امپلائی. تو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی فیس ہوتی ہے کہ وہ آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, اور اس میں پھر جو بھی یونین کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ان فنڈ سے, اس فی سے, ان ڈیوز سے اپنے آپ کو ان کو اسپینڈ کر کے اپنے جو فنکشنز ہیں ان کو پراپرلی پرفارم کرتا ہے. تو ایجنسی شاپس ایسی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ممبر نہ بنے یونین کا, کمپلسری نہیں ہے, بٹ اف یو آر اے پارٹ آف دی آرگنائزیشن یو ہیو ٹو پے دا یونین فی. یونین کے جو چارجز ہیں وہ آپ پے کریں گے. اب جب ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ نے فی تو پے کرنی ہے, آپ نے ڈیوز تو پے کرنے ہیں, تو دین یو آلسو بیکم اے ممبر آف دا یونین, تاکہ آپ کی بھی بارگننگ پاور ایز اے گروپ جو ہے, ایز اے انڈیویجل بٹ ایز اے گروپ بڑھتی رہے. تو یہ بھی ریزن ہے کہ لوگ جوائن کر لیتے ہیں. ایک تو کمپلسری ہو گیا, اس میں تو آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے, یا آپ جاب چھوڑ دیں یا پھر یونین جوائن کر لیں. دوسرا ہے کہ ایجنسی شاپس ہوتی ہیں جو آپ کو کہتی ہیں کہ آپ نے فیس ضرور پے کرنی ہے, ڈیوز ضرور پے کرنے ہیں. تو جب کمپلسری ہو جاتا ہے ڈیوز کا پے کرنا, تو پیپل دین prefer to join the unions as well, because پیسے تو وہ already دے رہے ہیں, so then they want to become a part of the collective bargaining, وہ خود بھی اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. Then again in compulsory membership کون سے ہیں؟ open shops. open shops ایک اور قسم کی یونین کی جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, جو کیا کہتے ہیں, open shops allow union membership to be totally voluntary. اگر آپ نے جوائن کرنی ہے آپ جوائن کریں, آپ نے جوائن نہیں کرنی تو آپ جوائن نہ کریں. ٹوٹلی اٹس اپ ٹو یو. اوپن شاپس اوپن جگہ ہوتی ہیں, آپ نے اگر یونینز جوائن کرنی ہے ٹھیک ہے, نہیں جوائن کرنی دین ایون دین اٹس اوکے, آپ پہ کسی قسم کی کوئی کمپلشن نہیں ہوگی. مینٹیننس آف ممبرشپ clauses require union members to remain for the duration of the contract. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان اوپن شاپس میں آپ نے ایک دفعہ یونین کا پارٹ بن گئے ہیں, یو ہیو جوائنڈ سم یونین, تو یو ول ہیو ٹو مینٹین دا ممبرشپ آف دا یونین ٹل دا کانٹریکٹ آف یور جاب. کہ فار ایگزامپل آج آپ جوائن کرتے ہیں آرگنائزیشن کو, اور آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن کے ساتھ, لیٹ سپوز 2013 سے لے کے 2015 تک, تو آپ نے 2 ایئرس کا کانٹریکٹ کیا. 2 ایئرس کا کانٹریکٹ جب آپ نے کر لیا, اب آپ نے یہاں آ کے اگر یونین کو جوائن کیا ہے یا جہاں بھی آپ نے جوائننگ دی ہے, اب یہ کانٹریکٹ ٹائم تک آپ نے پورا جو ہے اس کے ساتھ آرگنائزیشن کی جو یونین بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ رہنا ہے. یو کی ناٹ جسٹ not maintain your union membership, you have to maintain the membership because legal clauses اس میں شامل ہے, اس میں laws شامل ہیں سارے. تو وہ کچھ laws آپ کو prohibit کرتے ہیں کہ آپ اپنی membership کو ختم کریں, تو آپ کو وہ maintain رکھنی پڑتی ہے. Then dues check off, یہ concept کیا کہتا ہے, provisions require employers to withhold union dues from members' paychecks. جتنے بھی امپلائی جو ہیں کام کر رہے ہیں اور دے آر ایلیجبل
کہ انہوں نے یونین کی فی دینی ہے یا ڈیوز دینے ہیں. چیک آفس کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ جو امپلائر خود ہے، امپلائر خود ان کو جب سیلری دے رہا ہوگا تو اس میں سے پیسے کاٹ کے جو یونین کی فیس جتنی بنتی ہے وہ فیس یونین والے ممبر کو یا ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گا. دس از کالڈ ڈیوز چیک آف، کہ آپ کی سیلری میں سے یہ آپ کی یونین فی کاٹی جاتی ہے، امپلائر کاٹتا ہے اور یونین کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آ رہی ہے اس کام پہ، کہ آپ نے ہر بندے کے پیسے کاٹنے ہیں پھر ایک اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہیں، اس پہ جتنی بھی کاسٹ آ رہی ہے وہ آپ امپلائی سے نہیں لے سکتے، وہ یو ول ہیو ٹو بیئر اٹ. تو آرگنائزیشن دا امپلائرز ول ہیو ٹو بیئر اٹ. تو یہ طریقے سے ڈیوز چیک آف کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ناؤ یونینائزنگ پروسیس کیا ہے، کہ کس پروسیس کے تحت جو ہے وہ یونین بن سکتی ہے. یہ جو اگزامپل ہے یہ نارملی کور کرتی ہے جو یو ایس اے میں یونین بنانے کا پروسیس ہے. آلموسٹ ود لٹل ویریشن ان لاز، آلموسٹ ساری کنٹریز میں جہاں یونین بنانا الاؤڈ ہے ان میں سب میں آلموسٹ یہی پروسیس فالو کیا جاتا ہے ود لٹل بٹ ویریشن. تو ہم بک کے مطابق اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیبل اور اس کی ایکسپلینیشن کیا کہتی ہے. فرسٹ آف آل آپ ان آرگنائزڈ ہیں، ایز این امپلائی آپ کے پاس کوئی یونین جو ہے وہ نہیں ہے، یونین آپ نے فارم کرنی ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں، اکارڈنگ ٹو یو ایس اے آتھرائزیشن کارڈ کمپین چلاتے ہیں. ایک کمپین کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ڈفرنٹ لوگوں کے پاس جا کے ان کی رائے لینی ہوتی ہے، ان کا کنسینٹ لینا ہوتا ہے. جب آپ وہاں آرگنائزیشن میں امپلائیز کو دیکھ کے ان سے پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ یونین بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، تو اگر 30% لوگ کہہ دیں کہ یونین ہونی چاہیے، یونین بننی چاہیے، تو پھر پروسیس آگے چلتا ہے. اب یہ جو 30% ہے دس مائٹ بی ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ کنٹریز، کہ ان کا لا کیا کہتا ہے. کہیں ہو سکتا ہے 50% ہو، کہیں 40% ہو، کہیں 30% ہو، کہیں 20% ہو. تو اگر 30% آف دا امپلائیز مان جاتے ہیں کہ یس وی وڈ لائک ٹو میک اے یونین، تو پھر آپ کا پروسیس جو ہے وہ آگے چلتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس 1000 امپلائیز ہیں ٹوٹل، اگر اس میں سے 300 امپلائیز مانتے ہیں تو پھر آپ یہ پروسیس آگے چلا سکتے ہیں. اگر 300 سے کم مانتے ہیں تو پھر آپ یہ پروسیس آگے نہیں چلا سکتے، بیکاز 30% از دا ریکوائرمنٹ. آتھرائزیشن کارڈ کمپین، ڈیڈ یونین گیٹ 30% اور مور؟ اگر تو یونین کے جو ووٹ ہیں یا جو بھی ان کی کمپین ہے 30% لوگوں نے سائن کیے ہیں اور 30% لوگ اس پہ اگری کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ کا یس آ گیا، تو یو ول موو آن ٹو دی نیکسٹ اسٹیپ. نو تو یو آر گوئنگ ٹو اگین گو بیک ٹو نمبر 1 اسٹیپ. پھر آگے اسٹیپ نہیں آپ کا چل سکتا جب تک آپ 30% کو سیکیور نہیں کرتے. دین اف یو گاٹ 30% اور مور کنسینٹس اور ووٹس، پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ پٹیشن مطلب دائر کرتے ہیں. کہاں؟ NLRB، یہ نیشنل لیبر ریلیشن بورڈ یا نیشنل لیبر ریلیشن بیورو ہے، بٹ دس از اونلی فار امریکہ. ڈفرنٹ بورڈز کے ڈفرنٹ نام ہوں گے ڈفرنٹ کنٹریز میں. آپ یہاں الیکشن کے لیے بتاتے ہیں ان کو کہ ہم الیکشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں کون سی بیلٹنگ سے؟ سیکرٹ بیلٹنگ سے، جس سے پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کس کو ووٹ کیا ہے، کس نے یس کا ووٹ کیا ہے، کس نے نو کا ووٹ کیا ہے. تو اگر تو آتھرائزیشن کارڈ ہولڈر آپ کو مل جاتے ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہے نیکسٹ پروسیس پہ چلے جائیں گے، اور ادروائز نو پہ چلے جائیں گے. اب یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ووٹ ٹیکن، اب یہ پروسیس ہوا، سارے 1000 کے 1000 امپلائی جو آپ کے پاس تھے انہوں نے ووٹ کیا، اور اس میں اب کیا دیکھنا ہے، ڈیڈ یونین ریسیو اے میجورٹی ووٹ؟ میجورٹی ووٹ کس کے؟ کہ اس 1000 میں سے اگر 501 ووٹس ملتے ہیں یونین کو، یا اس سے زیادہ ووٹس ملتے ہیں کہ یونین فارم ہو جانی چاہیے اور یہ یونین فارم ہونی چاہیے، تو پھر یونین فارم ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. پھر اگین اف نو دین یو ول گو بیک ٹو دا سیم پروسیس اگین، ان آرگنائزڈ ہو جائیں گے آپ، یو ول ناٹ ہیو اینی یونین. اگر ووٹ میجورٹی کو مل جاتے ہیں تو پھر یہ جو NLRB ہے، جو بھی اس کنسرننگ اس کمپنی، اس جو کنٹری کا جو بھی پروسیس ہوگا، جو بھی اتھارٹی ہوگی، وہ پھر آپ کو سرٹیفکیشن دے دے گی کہ آپ بارگننگ یونٹ ہیں، آپ ایک یونین ہے، کتنے لوگ یونین کے ممبر ہیں کتنے نہیں ہیں،
تو اس طریقے سے پھر آپ کی یونین کی سرٹیفکیشن ہو جائے گی. ادروائز باقی آپ ہر سٹیپ سے واپس جاتے رہیں گے. ناؤ لیٹس ڈسکس ایچ سٹیپ ان ڈیٹیل. 30% of employees must sign authorization cards indicating their interests in having an election. کہ الیکشن کروانے کے لیے بھی 30% کی ریپرزنٹیشن، 30% کا انٹرسٹ، 30% کی کنسنٹ ضروری ہے. پھر وہی بات کہ اگر 1000 لوگ ہیں تو 300 پیپل شوڈ ووٹ، کہ ووٹ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. 300 پیپل مسٹ اگری، 30% آف دا امپلائیز مسٹ اگری کہ ووٹ ہونے چاہیے. پھر ووٹنگ کا پروسیس پرمیشن ملے گی، پھر ووٹنگ کا پروسیس شروع ہو سکتا ہے. اگر 30% لوگ انٹرسٹ نہیں شو کر رہے تو یو کی ناٹ ہیو دا پروسیس گوئنگ آن. پھر ریپرزینٹیشن سرٹیفکیٹ ہے، آر سی اس کو کہہ دیا انہوں نے. A secret ballot election is held. سیکرٹ بیلٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیکرٹ بیلٹ کیا ہوتی ہے، جس میں آپ ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. اور سیکرٹ بیلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی امپلائی کو، کسی مینیجریل سٹاف کو، کسی یونین ممبر کو، کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ کس امپلائی نے یس کا ووٹ کیا ہے اور کس امپلائی نے نو کا ووٹ کیا ہے. اینڈ اف دیر آر مور دین ون کنسرنز کہ کس کو آپ نے لیڈر چوز کرنا ہے یونین کا، کس کو آپ نے اسٹیورڈ چوز کرنا ہے، تو پھر اس کا بھی ووٹ کا پتہ نہیں چلے گا کہ کس امپلائی نے کس کو فیور کیا ہے. دس از کالڈ سیکرٹ بیلٹنگ. دین اف دا یونین از ایکسپٹڈ بائی اے میجورٹی آف دا ایلیجیبل ووٹنگ ورکرز، دا یونین بیکمز دا ورکرز لیگل ریپرزینٹیشن. دو چیزیں سمجھنے والی ہیں. ایک تو ہے کہ ایلیجیبل ووٹنگ ورکرز کیا ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس، ہم نے وہی بات کرتے ہیں کہ 1000 لوگ ہیں جو آپ کے پاس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، بٹ آرگنائزیشن کا رول یہ ہے کہ جس کو 6 منتھ سے کم ہوئے ہیں جوائن کیے ہوئے جاب کو، وہ ووٹ نہیں کر سکتا. تو اب 6 منتھ سے کم جس کو ہوئے جاب کرتے ہوئے، ہی از ناٹ ایلیجیبل ٹو ووٹ. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جو نئی ہائرنگ کی تھی وہ 50 لوگوں کی تھی، ان کو ابھی 6 منتھس نہیں ہوئے، تو اس میں سے 950 پیپل آر ایلیجیبل جو ادروائز باقی ساری چیزوں سے ایلیجیبل ہوں. تو 950 میں سے پھر اگر میجورٹی چوز کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر یونین جو ہے وہ نہیں بنے گی. ناؤ ونس دا نیشنل لیبر ریلیشن بورڈ سرٹیفائز اے یونین، ایک دفعہ وہ سرٹیفکیٹ کر دیتی ہے تو پھر کیا، ایچ ورکر مسٹ ابائڈ بائی دا نیگوشیٹڈ کانٹریکٹ. ایک دفعہ اگر سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کو، جو نیشنل آپ کی اتھارٹی ہے یونین کو سرٹیفائی کرنے والی، تو پھر جتنے یونین کے ممبرز ہیں جس چیز پہ کنسنٹ شو کیا تھا کہ ہم ان چیزوں کے لیے کر رہے ہیں، اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ نے یونین بلڈ کی تھی کہ ہم لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم لوگوں کو جو ہے وہ مینجمنٹ کی انلیگل اور ان ایتھیکل پریکٹسز سے بچائیں گے، جو بھی آپ نے کانٹریکٹ کیا تھا، جو بھی آپ کا انٹرسٹ تھا، ریٹن انٹرسٹ آپ نے جو دیا تھا کہ ہم اس لیے یہ اپنی یونین آرگنائزیشن بنا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے پھر آپ نے رولز، کانٹریکٹ، سارا کچھ فالو کرنا ہے. دیٹ از ناؤ لیگل آن دا یونین ایز ویل، کہ انہوں نے وہ سارے رائٹس کو، سارے کانٹریکٹ کو، سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. موسٹ آرگنائزیشنز مینجمنٹس ول ٹرائی ٹو انفلوئنس ورکرز اگینسٹ ووٹنگ فار یونین ریپرزینٹیشن. اب مینجمنٹ جو ہے اس کا یونین کے ساتھ ایک نیگیٹو ریلیشن شپ آپ کہہ سکتے ہیں، بیکاز ہم نے شروع میں کہا کہ مینجمنٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ منیمم خرچہ کر کے میکسیمم پروفٹس بنائے. لیکن جب منیمم خرچہ کرتے ہیں، منیمم ایکسپینسز کرتے ہیں، تو اس میں امپلائی جو ہے اس کی سیلری، بینیفٹ اور اس کی کمپنسیشن ساری آ جاتی ہے. اب مینجمنٹ کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کم سے کم پیسے سپینڈ ہوں، لیکن امپلائیز کے اپنے رائٹس ہیں، امپلائیز کی اپنی نیڈز ہیں، ان کی وانٹس ہیں جن کو یونین پروٹیکٹ کرتی ہے. تو یونین ان اے وے بیکمز این اینمی ٹو دی مینجمنٹ، کہ وہ نہیں فارم کرنے دیتی. تو مینجمنٹ جو ہے اس لیے ورکرز کو زیادہ سے زیادہ پرسویٹ کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ ان کو ڈسکریج کرتی ہے اس میں ووٹ دینے سے، کہ آپ ووٹ یونین کے لیے نہ دیں. بیکاز اگر 50% میجورٹی ووٹ نہیں دیتی اور یونین نہیں فارم ہوتی تو پھر مینجمنٹ کے ساتھ بارگننگ کرنے والا کوئی نہیں رہتا. تو مینجمنٹ اپنی مرضی سے اپنے کام کرتی رہتی ہے. امپلائیز کے ساتھ زیادتی ہو بھی رہی ہے تو دے ڈونٹ بادر، دے ڈونٹ کیئر، بیکاز ان سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ انڈیویجول کا امپیکٹ اتنا نہیں ہو سکتا جتنا
ایک نارمل جو ہے یونین کا یا کلیکٹو بارگننگ کا ہوگا کہ لوگ کلیکٹ ہو کے ایک کام کریں. تو اس وجہ سے جو آرگنائزیشن مینجمنٹ ہے وہ منع کرتی رہتی ہے کہ آپ ووٹ نہ کریں یونین کے لیے. دین ریپرزنٹیشن ڈی سرٹیفکیشن ہے جس کو آر ڈی کہہ دیا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں دے دیں. کین بی ہیلڈ ٹو ووٹ یونینز آؤٹ. اگر یونین بنی ہوئی ہے تو پھر بھی اگر میجورٹی کہتی ہے کہ ہم یہ یونین کو نہیں چاہتے, وی وانٹ دس یونین آؤٹ, وی ڈونٹ وانٹ اٹ, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس سے پھر آپ کی جو بھی اتھارٹی آپ کو سرٹیفائی کرتی ہے یونین کا, وہ اس یونینز کو آرگنائزیشن سے ختم کر دیتی ہے. دے آر نو مور لیگل ریپرزینٹیو آف دی امپلائیز آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن. تو اس طریقے سے جو ہے یہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کا یونین فارمیشن کا وہ آپ کا چلتا رہتا ہے. ناؤ دا نیکسٹ کانسیپٹ, دے آر ایکچولی کائنڈ آف ریلیٹڈ تھنگس. یونین کا جو فنکشن ہے دیٹ از کلیکٹو بارگننگ. یونین کیا ہے؟ گروپ آف ورکرز ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا امپلائیز. اب وہ ہاؤ دے پروٹیکٹڈ, دیٹ از واٹ کلیکٹو بارگننگ از. تو اس کو ڈیفینیشن پہلے پڑھتے ہیں. دی نیگوسیشنز, administration and interpretation of written agreements between two parties, at least one of which represents a group that is acting collectively that covers a specific period of time. مطلب کیا ہے؟ نیگوسیشنز ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو نیگوسیشن کیا ہے کہ وہی دوبارہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی 1000 روپیز سیلری یا 1200 کرانی ہے. اب اس پہ جب بات کرنے کے لیے آپ بیٹھیں گے تو آپ آرگنائزیشن کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. نیگوشیشن ہوتا ہے کہ کچھ آرگنائزیشن آپ کے لیے کرے اور کچھ آپ اس کے لیے کریں. تو یہ نیگوشیشن ایک تو پہلے انہوں نے کرنی ہوتی ہے. دین ایڈمنسٹریشن, کہ اس کا خیال بھی پھر رکھنا ہوتا ہے, اس کو مینج بھی کرنا ہوتا ہے. جو اگریمنٹ ہوا ہے اس کو مینج کرنا بھی یونین کا کام ہے. اینڈ انٹرپریٹیشن آف اے ریٹن اگریمنٹ. انٹرپریٹیشن کہ اس کو انٹرپریٹ کرنا, اس کو سمجھنا, اور پھر اپنے باقی امپلائیز کو سمجھانا بھی اس کو کہ یہ کانٹریکٹ کیا کہتا ہے. دیٹ انٹرپریٹیشن آف اے ریٹن اگریمنٹ, یہ ریٹن اگریمنٹ کے تحت ہوتی ہے. بٹوین ٹو پارٹیز, دو پارٹیز کے درمیان جو ریٹن اگریمنٹ ہوتا ہے اس کی نیگوسیشن اور اس کی ایڈمنسٹریشن کرنا جو ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کرنا جو ہے, اس کو ہم کلیکٹو بارگننگ کہتے ہیں. کون سی پارٹیز؟ At least one of the which represents a group that is acting collectively. کہ کوئی ایک گروپ ایسا ہو جو کلیکٹ ہو کے مل کے بارگننگ کر رہا ہے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ. فار ایگزامپل, یہ آپ کے پاس پریزیڈنٹ ہے اس کا آپ کی آرگنائزیشن کا, اور اس کے ساتھ مل کے اگر تو ایک شخص کرتا ہے, اس کے ساتھ بارگننگ کرتا ہے, اس کے ساتھ بحث کرتا ہے, اس کے ساتھ نیگوسیشن کرتا ہے, تو یہ کلیکٹو بارگننگ نہیں ہوگی, بیکاز کلیکشن کسی چیز کی نہیں ہے. اگر یہاں یونین کے ممبرز ہیں بہت سارے اور وہ مل کے اس سے نیگوسیشن کرتے ہیں, تو دین اٹ از گوئنگ ٹو بی کالڈ اے کلیکٹو بارگننگ. کہ ایک پارٹی ایسی ہو جو کلیکٹ ہو کے دوسری پارٹی سے بارگننگ کر رہی ہو, تو دس از کالڈ کلیکٹو بارگننگ. اچھا, کلیکٹو بارگننگ جو ہے اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور وہ کس لیے کی جاتی ہے؟ آبجیکٹیوز اینڈ اسکوپ آف کلیکٹو بارگننگ. مطلب یہ ہے کہ کون سی ایسی مطلب ریزنز ہیں, کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کلیکٹو بارگننگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. سو کانٹریکٹس مسٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو مینجمنٹ, یونین ریپرزینٹیوز اینڈ یونین ممبرشپ. یہ کانٹریکٹ جو ہیں یہ تینوں جو پارٹیز ہیں, جو امپلائیز ہیں جن کے رائٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, جو یونین کے ریپرزینٹیوز ہیں اور جو مینجمنٹ ہے, تینوں کو ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. دین 4 issues mostly appear in all labor contracts. جب بھی کلیکٹو بارگننگ ہوتی ہے تو ان 4 ایشوز پہ سب سے زیادہ بات ہوتی ہے. کون کون سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا؟ ویجز, کہ پیسے کتنے دیں گے, یہ لازمی پوچھنا ہوتا ہے, لازمی مینجمنٹ کو امپلائی کو بتانا ہوتا ہے, اس کے بغیر آگے کانٹریکٹ نہیں چلتا. دین نمبر آف آورز ورکنگ, کہ کتنے آورز جو ہیں وہ آپ کام کریں گے یا کتنے آورز امپلائی جو ہے وہ اس آرگنائزیشن میں دے گا ان کو, اور اس کے عوض اس کو کتنا ویج ملے گا, کتنے پیسے ملیں گے. دین ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف امپلائمنٹ, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہی ہوتے ہیں, کتنے پیسے ملیں گے, کتنے آورز آپ سپینڈ کریں گے, کتنی دیر کا کانٹریکٹ ہے, کس قسم کی جاب ہوگی, اس کی نیچر کیا ہے,
اس کا فیوچر کیا ہے, تو اس کے لیے اکوپمنٹ کیا چاہیے, اسکلز کیا چاہیے, نالج کیا چاہیے, یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. دین گریوینس پروسیجر. گریوینس کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے, کوئی ایسی آپ کو چیز اچھی نہیں لگ رہی آرگنائزیشن میں, تو دیٹ از یور گریوینس. تو اس کا ایک پروسیجر نارملی ہوتا ہے کہ اس گریوینس کو کس طریقے سے مینجمنٹ تک پہنچایا جائے اور پھر اس کا سولوشن لیا جائے. تو یہ 4 ایسی چیزیں ہیں مین جن پہ کلیکٹو بارگننگ جو ہے وہ ہوتی ہے. اچھا جی, کلیکٹو بارگننگ پارٹیسپینٹس, کہ اس میں کون کون جو ہے وہ پارٹی ہوتا ہے, کتنی پارٹیز ہوتی ہیں اور کون کون لوگ ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل, مینجمنٹ از ریپرزینٹیڈ بائی سینئر مینجمنٹ فار انڈسٹریل ریلیشنشپ, فار انڈسٹریل ریلیشنز, کارپوریٹ ایگزیکٹوز اینڈ کمپنی لائرز. جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے کہا کہ 2 پارٹیز ہوتی ہیں, ایک پارٹی اینڈ دین دی ادر پارٹی. اب یہ دونوں آپس میں مل کے نیگوسیشن کروا رہی ہیں کہ سیلری پہ ہو رہی ہے, ویج پہ ہو رہی ہے, پھر ٹائم پہ ہو رہی ہے, ٹائم آ گیا. اب یہ جو نیگوسیشن ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے مینجمنٹ کے درمیان اور جو امپلائی ہے اس کے درمیان. اب اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ مینجمنٹ ہے, تو مینجمنٹ میں جو لارج آرگنائزیشنز ہیں, لارج آرگنائزیشنز میں کون کر رہا ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ 3 لوگ جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. کون کون سے؟ سینئر مینجمنٹ فار انڈسٹریل ریلیشن, دین کارپوریٹ ایگزیکٹوز اینڈ کمپنی لائرز. بیکاز لیگل بات ہے نا, یونین آپ کی لیگل ریپرزینٹیشن ہے, تو ان کو بھی اپنے لائرز جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. فار اسمال آرگنائزیشنز, جو ان کا پریزیڈنٹ ہے یا سی ای او ہے, جو بھی ہیڈ ہے اس کا, ہی کین ریپرزینٹ. ان اسمال کمپنیز دا پریزیڈنٹ ٹپیکلی ریپرزینٹس دا کمپنی. جو ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے بیکاز اٹس اسمال آرگنائزیشن, وہ خود ہی ریپرزینٹ کر لیتا ہے اور وہ خود ہی جو ہے نیگوسیشنز اور بارگننگ کر لیتا ہے. ناؤ دی ادر پارٹی, یونین بارگننگ ٹیمز انکلوڈ این آفیسر آف دا لوکل یونین, لوکل شاپ اسٹیورڈ اینڈ ریپرزینٹیشن فرام دا انٹرنیشنل اور نیشنل یونین. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول کی آرگنائزیشن ہے. اف اٹس اے ویری لارج آرگنائزیشن, جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے جن میں ڈفرنٹ کنٹریز میں کام کر رہے تھے, وہاں سے کیا ہوگا, انٹرنیشنل ریپرزینٹیشنز بھی آئیں گے, نیشنل ریپرزینٹیشنز بھی آئیں گے, شاپ اسٹیورڈس ہی آئیں گے, لوکل یونین کے جو آفیسرز ہیں وہ بھی آئیں گے. شاپ اسٹیورڈ ہوتا ہے کہ جو وہاں کی ایک تھوڑے سے لوگوں کو, تھوڑی سی یونین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. شاپ ہم نے کہا we are taking it as a business place, we are taking it as an organization or a group of people. Then government watches to ensure rules are followed. تھرڈ پارٹی کے طور پہ جو گورنمنٹ ہے اس کا obviously constitutions بنی ہوئی ہیں, constitutions میں laws لکھے ہوئے ہیں, لیبر laws بنے ہوئے ہیں, تو گورنمنٹ تھرو لیبر laws یہ چیک رکھتی ہے کہ یہ جو بارگننگ ہو رہی ہے اس میں کوئی انلیگل بات تو نہیں ہو رہی, رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کیا جا رہا ہے, کیا مینجمنٹ اننیسیسری جو ہے وہ فورس تو نہیں کر رہی یونینز کو, یا یونین جو ہے وہ اننیسیسری اسٹرائکس یا اننیسیسری فورس تو نہیں کر رہی, مینجمنٹ کو تنگ تو نہیں کر رہی. تو یہ چیزیں دیکھنے کے لیے گورنمنٹ ایز اے تھرڈ پارٹی ایکٹ کرتی ہوتی ہے کلیکٹو بارگننگ میں. ناؤ کلیکٹو بارگننگ پروسیس, کہ کلیکٹو بارگننگ کرتے کیسے ہیں, کیا طریقہ ہوتا ہے, کون کون سے اس میں اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں. لیٹس ڈسکس ون بائی ون. فرسٹ آف آل, اف یو کین سی دس ڈائگرام, ویو گاٹ اسٹیپ 1, ویو گاٹ اسٹیپ 2, ویو گاٹ اسٹیپ 3, 4 اینڈ 5. اور یہ آپ یہ لائن بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ والی, اور پھر آپ یہ ڈفرنٹ لائنز بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ لائنز بھی ہیں. ناؤ فرسٹ آف آل, پریپریشن فار نیگوسیشنز, کہ آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ کس چیز کے لیے آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ہم سیم ایگزامپل پھر فالو کریں گے. دا کرنٹ سیلری از 1000 روپیز, بٹ وی وانٹ دا سیلری ٹو بی 1200. تو یہ 1200 سیلری جو کرنے کے لیے پریپریشنز کرنی پڑیں گی. کیا پریپریشنز کرنی پڑیں گی وہ اس کو نیکسٹ اسٹیپ میں ویسے ڈسکس کر لیں گے. بٹ لیٹ سپوز کہ انفلیشن بڑھ گئی ہے. پہلے جس شخص کا, جس امپلائی کا گزارا 1000 روپیز پر منتھ میں ہو جاتا تھا, اب نہیں ہوتا, بیکاز ریٹس جو ہے وہ ہائی ہو گئے ہیں چیزوں کے, انفلیشن ہو گئی ہے. تو اب انہوں نے پریپیئر کیا کہ ایک سال میں 2013 میں
فیول کا ریٹ فار ایگزامپل 100 تھا تو 2014 میں اس کا ریٹ جو ہے 150 ہو گیا ہے. تو اب یہ 150 کا جو ریٹ ہے یہ obviously چینج آ جاتی ہے. اب امپلائی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کو, تو اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ اکنامک ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ انفلیشن جو ہے وہ 20% انکریز ہو گئی ہے. یہاں تو 50% ہو رہی ہے, بٹ آپ کہیں گے 20% لیٹ سپوز انکریز ہو گئی ہے. ہم نے کہا جی فیول جو ہے وہ 120 پہ پہنچ گیا. اب یہ فیول جو 120 پہ پہنچا ہے یہ امپلائی نے افورڈ کرنا ہے اس کو. آپ کے پاس اکنامک ڈیٹا ہے کہ 20 روپیز انکریز آیا, 20% انکریز آ گیا, ہماری ریز جو ہے پے میں وہ 20% کی جائے. ٹھیک ہے, آپ نے پریپیئر کر لیا, آپ نے ایویڈنس اکٹھا کر دیا. اب کانٹریکٹ نیگوشیشنز, یہ لوگ آ کے پھر ایک جگہ پہ بیٹھیں گے, نیگوشیٹ کریں گے. مینجمنٹ چاہ رہی ہوگی کہ منیمم آپ کو بینیفٹس دیے جائیں اور منیمم سیلری دی جائے, آپ چاہ رہے ہوں گے کہ میکسیمم دی جائے. اس کو نیکسٹ اسٹیپس میں ڈسکس کرتے ہیں. دین اگریمنٹ, اگر تو اگریمنٹ ہو گیا ہے تو دین یو ول موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ, ادروائز نو ہے تو پھر آپ اس اسٹیپ سے واپس یا تو دوبارہ سے کانٹریکٹ نیگوشیٹ کریں گے یا آپ دوبارہ سے پریپیئر کریں گے. مے بی یور کانٹریکٹ واز لٹل ویک. اچھا, اس کے بعد یونین ریٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ اگر اگریمنٹ ہو گیا تو اس میں کوئی ایسی چینجز تو نہیں آئی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ 1200 کر دیں اور اصل سیلری آپ کی 1000 تھی اور آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس نے کہا کہ 1100 کر دیں گے. تو اگر 1100 کر دیں گے دیٹ مینس کہ جو کانٹریکٹ ہے اس میں کچھ نہ کچھ چینجز آئیں گی. تو پھر یونین جو ہے اس کی ریٹیفیکیشن کرتی ہے, چینج کرتی ہے اس میں اور دوبارہ سے اس اگریمنٹ پہ لے جاتی ہے اور اگریمنٹ پہ سائن ہو کے پھر اگر یونین ریٹیفیکیشن ہو گئی ہو تو دین کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے کہ کانٹریکٹ کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے, ایڈمنسٹر ہو گیا ہے. اور اس کو آپ یہ لائن جو دیکھ رہے ہیں سائڈ میں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. جیسے ہی آپ کی ایک بارگننگ ختم ہوتی ہے یو پریپیئر فار دا نیکسٹ نیگوشیشن, آپ دوسری بارگننگ کے لیے پریپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. مے بی اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک یو 6 months, 1 year, 2 years, بٹ یو اسٹارٹ پریپیئرنگ فار دا نیکسٹ نیگوشیشن جو بھی آپ نے مینجمنٹ سے کروانی ہوتی ہے. اب اس کے اسٹیپ وائز ذرا دیکھتے ہیں. پریپیئرنگ ٹو نیگوشیٹ, پریپریشن کیسے کرنی ہے. فیکٹ گیدرنگ, جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اکنامک ڈیٹا شیٹ لے آئیں گے کہ یہ دیکھیں فیول کی پرائسز یا فوڈ کی پرائسز یا فروٹس کی پرائسز, جو بھی آپ چیزیں روزمرہ میں کر رہے ہیں اس کی پرائسز اتنی انکریز کر گئی ہیں, وہ آپ نے ڈیٹا اکٹھا کر لیا. دیٹ از وائی یو نیڈ اے ریز ان پے. اب یہ آپ نے سب سے پہلے فیکٹ گیدرنگ کر لی کہ آپ نے ڈیٹا اکٹھا کر لیا. دوسری جو پریپریشن میں آپ نے کرنا ہے گول سیٹنگ کرنی ہے کہ کس طریقے سے مینجمنٹ کو منایا جائے. مطلب مینجمنٹ ڈیسائیڈ what it can expect from the negotiation. اب گول سیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے مینجمنٹ کی طرف سے بھی ادھر سے بھی کہ وہ اپنی میکسیمم لمٹس بتا دیتی ہے کہ یہ وہ ایکسپٹ کرے گی, یہ چیزیں وہ ایکسپٹ نہیں کرے گی. گول سیٹنگ ہوگی دونوں کی طرف سے. دین اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کہ دس انکلوڈز اسیسنگ دی ادر سائڈز پاور اینڈ ٹیکٹکس. اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ جو مینجمنٹ ہے وہ امپلائیز کی یا یونین کی اسٹریٹجی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے کام کریں گے. اب کون سا ہمارے پاس یہ پریشر لے کے آئیں گے جس کی وجہ سے ہمیں بات ماننی پڑے گی یا کیا کر رہے ہیں. یو لک ایٹ دی کمپیٹیٹرز ٹیکٹکس. اور جو دوسری طرف ہے یونین ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مینجمنٹ کتنی اسٹرانگ ہے. تو یہ اسٹرینتھ کہاں ڈیپینڈ کرے گی. ایک اس کی ایگزامپل ہے کہ آپ نے فیکٹ کیسے اکٹھے کیے ہیں. اگر تو یونین کے پاس فیکچوئل ڈیٹا اچھا ہے تو پھر یونین ول بی ان مور پاور, they'll have more bargaining power. اگر نہیں ہے تو پھر مینجمنٹ زیادہ bargaining power پہ ہوگی. تو اس طریقے سے آپ نے پہلے پریپیئر کر لیا. then you saw negotiating at the bargaining table. اب نیگوشیشن جو ہے وہ کیسے ہوتی کیسے ہے. اب دیکھیں کہ each side usually begin by publicly demanding more than they are willing to accept. اب یہاں تھوڑا سا اسٹریٹجیز جب آپ بناتے ہیں تو ہم جو اگزامپل لے کے آ رہے تھے اس کو ذرا دوبارہ ریکال کر کے دیکھیں کہ ہم نے کہا کہ وی وانٹ آور سیلریز ٹو بی 1200 روپیز فرام 1000 روپیز. ٹھیک ہے, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیمانڈ 1200 روپیز. وی آر گوئنگ ٹو سے کہ ہماری سیلریز 1500 روپیہ کر دو. The union is going to demand more than that what they were expecting. This is more than what they were actually expecting. They were expecting 1200 rupees. کہ 1200 ہو جائے تو ٹھیک ہے, we are okay with that. But
they are going to demand 1500 rupees because نیگوسیشنز ہونی ہے. ابھی مینجمنٹ نے آپ کو فورس کرنا ہے کہ نہیں ہم آپ کو اتنی سیلریز نہیں دے سکتے, اس کو مزید کم کریں. تو ایون اف یو ول گیٹ 1200 روپیز بائی ڈیمانڈنگ 1500 روپیز, یو ہیو اچیوڈ یور آبجیکٹو. آپ کو جو چاہیے تھا, جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ آپ نے اچیو کر لیا. تو اس لیے یوزلی دونوں جو پارٹیز ہیں, ہو سکتا ہے کہ مینجمنٹ کہہ رہی ہو کہ نہیں وی کین اونلی افورڈ 1100 روپیز, we cannot afford more than that, or we can afford 1050 rupees. تو یہ کیا ہے, یہ بارگننگ ہو رہی ہے. تو نارملی دونوں پارٹیز اپنے جو ڈیمانڈ کرتی ہیں وہ تھوڑا سا ہائر کرتی ہیں. ایچ سائڈ یوزلی بگن بائی پبلکلی ڈیمانڈنگ مور دین دے آر ولنگ ٹو ایکسپٹ, اسے تھوڑا سا زیادہ بتا دیتی ہیں. دین مور ریئلسٹک اسیسمنٹس اینڈ کمپرومائزز ٹیک پلیس بہائنڈ کلوز ڈورز. مطلب یہ کہ اوپنلی پتہ نہیں چلتا, جو ہے بیہائنڈ کلوز ڈور, کہ اپنے آفس میں بیٹھ کے جس طریقے سے بھی ہے اس کو انڈر ہینڈ جو ہے وہ سیٹ کر لیا جاتا ہے, پبلکلی اس کو اوپن نہیں کیا جاتا, اور وربل اگریمنٹس پہلے ہو جاتی ہیں. آفٹر اورل اگریمنٹس a written contract is submitted to the union for ratification. مطلب کیا ہوا کہ یونین نے کہا تھا کہ 1500 روپیہ ہم لیں گے, ڈیمانڈ یہ کی تھی, کرتے کراتے آپ کو 1200 جو ہے وہ انہوں نے پاس کر دیا. تو اب یہ جو پہلے ریٹن کانٹریکٹ تھا 1500 روپے والا, یہ چینج ہو جائے گا, اینڈ دس ول چینج انٹو 1200 کا کانٹریکٹ, تاکہ جو ایکسپٹڈ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس پہ پھر سگنیچرز ہو سکیں. Now contract administration refers to the implementation, interpretation and monitoring of the negotiated contract between labor and the management. اب اگر دونوں اس کسی ایک پوائنٹ پہ آگے مان گئے ہیں تو دین دا کانٹریکٹ از گوئنگ ٹو بی سائنڈ بائی بوتھ دا پارٹیز. پھر دونوں پارٹیز کو اس کانٹریکٹ پہ اس کو فالو کرنا پڑے گا, اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز پہ وہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز کریں گے ساری. اب انفارمیشن جو ڈسمینیشن ہے کہ اس کانٹریکٹ کو جو اس میں چینجز آئی ہیں, جو اس میں نیونس آئی ہے, اس کو جو ڈسمینیٹ کرنا ہے, جو لوگوں کو بتانا ہے اس کے بارے میں, وہ پھر یونین کے آگے مزید رسپانسبلٹی ہے. انفارمیشن ڈسمینیشن انکلوڈ ہیلپنگ اسٹاف اینڈ ورکرز انڈرسٹینڈ دا نیو کانٹریکٹ پروویژنز. جو چیزیں کانٹریکٹ میں نہیں ایڈ کی ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں آپ ورکرز کو, تاکہ وہ اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کریں. امپلیمنٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ امپلیمنٹیشن ریفرز ٹو میکنگ دا چینجز ٹو کمپلائی ود کانٹریکٹ ٹرمز. وہ جو ڈفرنٹ آپ نے چینجز کی ان کا پریکٹیکل فارم بھی آپ نے کر لیا کہ 1200 روپیز آپ نے ڈیسائیڈ کیا سیلری دینی ہے امپلائی کو, تو اب وہ 1200 روپیز آپ دینا شروع کر دیں. دیٹ از دا امپلیمنٹیشن پارٹ, کہ آپ اس کو پریکٹیکلی فارم میں لے آتے ہیں, پریکٹیکل کر دیتے ہیں. پہلے ریٹن اگریمنٹ ہوا ہے, وربل فارم میں ہوا, پھر ریٹن فارم میں ہوا, ناؤ یو آر برنگنگ اٹ انٹو اے پریکٹس. اوکے, سمری. فرسٹ آف آل وی ٹاکڈ اباؤٹ واٹ از یونین, اور اس کا ہم نے کہا کہ ایسے ورکرز ہوتے ہیں جو اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور اکٹھے ہونے کے بعد وہ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور مینجمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ رائٹس پہ, ڈفرنٹ چیزوں پہ, ڈفرنٹ ایشوز پہ. پھر ہم نے کہا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی سیلریز, ویج, ان کے جو پراپر رائٹس ہیں وہ مینٹین رہتے ہیں, وہ پروٹیکٹڈ رہتے ہیں. دین لیبر کانٹریکٹس ٹپیکلی اسٹیپولیٹ وہ کیا کیا چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں آرگنائزیشن سے. اس میں ہم نے دیکھا کہ ویج ہوتی ہے, نمبر آف آورز کتنے کام کرنے ہیں وہ دیکھتے ہیں, ویج ہوگی, نمبر آف آورز, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, دین امپلائمنٹ آف امپلائمنٹ. دین دے آلسو لمٹ دا مینجمنٹ ڈسکریشن, کہ جو مینجمنٹ چاہے کر سکے اس ڈسکریشن کو, اس پاور کو کم کرتے ہیں, لمٹ کرتے ہیں. دین وی آلسو ڈسکسڈ وائی امپلائیز جوائن یونینز, کہ امپلائیز کو یونین جوائن کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ویری آبویسلی کہ پہلے تو ان کے رائٹس جو ہیں ایز این امپلائی وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں, بٹ ادر دین دیٹ ان کو ہائر ویجز اینڈ بینیفٹس ملتے ہیں بیکاز وہ بارگیننگ کرتے رہتے ہیں. دین دے آلسو گیٹ گریٹر جاب سیکورٹی, کہ ان کو جاب سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے بیکاز مینجمنٹ جو ہے وہ ہائرنگ, فائرنگ اینڈ پروموشنز وداؤٹ دا کنسینٹ آف یونین نہیں کر سکتی. پرابلم ہوتی ہے, بہت ساری ہائرنگ وہ نہیں کر سکتی وداؤٹ دا کنسینٹ آف دا یونین ممبرز.
دین انفلوئنس اوور ورک رولز, بیکاز انہوں نے مل کے بارگننگ کرنی ہوتی ہے آرگنائزیشن کے ساتھ, تو یہ ورک رولز کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, اپنی مرضی سے, اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ کچھ لوگوں کو اس لیے بھی جوائن کرنی پڑتی ہے کہ کمپلسری ممبرشپ ہوتی ہے. اس میں ہم نے ڈفرنٹ شاپس کی بات کی کہ کچھ آرگنائزیشن کہتی ہیں کہ اگر آپ نے یونین جوائن نہیں کی تو آپ کچھ عرصے کے بعد ٹرمینیٹ ہو جائیں گے, بیکاز اٹ از اے کمپلسری یونین جوائننگ آرگنائزیشن. پھر ہم نے کہا کہ کچھ ایجنسیز ایسی ہیں, ایجنسی شاپس, جو کہتی ہیں کہ اگر آپ نے یونین کا پارٹ نہیں بننا پھر بھی آپ نے فی ضرور پے کرنی ہے. تو جب ایک انسان فی پے کر رہا ہوتا تو ہی آلسو بیکمز اے پارٹ آف دی یونین, اس لیے بھی کئی لوگ جوائن کرتے ہیں. پھر ہم نے کہا کچھ اوپن شاپس ہیں کہ وہ کہتی ہیں اگر آپ نے ممبر بننا ہے, نہیں بننا آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کو الاؤ مطلب فورس نہیں کرتے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ چیک آفس, کہ چیک آفس ایک ایسی سروس ہے جو امپلائر یونین کو اس کی فیس کے پیسے ہر امپلائی کی پے میں سے کاٹ کے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا رہتا ہے, یونین کے اکاؤنٹ میں. تو یہ ایک سروس ہے جس کے لیے وہ امپلائیز کو چارج نہیں کرتا, یونین کو چارج نہیں کرتا, بٹ ہی ہیز ٹو پرووائڈ دس سروس. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کلیکٹو بارگننگ کیا چیز ہے. تو ہم نے کہا کہ ایسی بارگننگ, ایسی نیگوسیشن بٹوین ٹو پارٹیز, ان میں سے ایک پارٹی ایسی ہو جو گیدر ہو کے, کلیکٹ ہو کے بارگننگ کر رہی ہو, نیگوشیٹ کر رہی ہو, تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ کلیکٹو بارگننگ ہے. اب اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اور اس کا اسکوپ کیا ہوتا ہے. اس نے بھی ویج پہ بات کرنی ہوتی ہے, نمبر آف آورس پہ بات کرنی ہوتی ہے, دین ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا امپلائمنٹ پہ بات کرنی ہوتی ہے, اور گریوینس پروسیجر جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے. گریوینس ہم نے کہا کہ ایسی کمپلینز ہیں جو امپلائیز کو ہوتی ہیں, کہ اگر ایز این امپلائی آپ کو کوئی کمپلین ہے تو آپ کو کس چینل سے اس کو مینجمنٹ تک پہنچاتے ہو. تو نارملی پیپل یوز دا یونین چینل, وہ یونین کو دیتے ہیں, یونین آگے اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے, نیگوشیٹ کرتی ہے, اور کچھ نہ کچھ اپنے حق میں ایکسپٹ کرا کے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی رہتی ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کلیکٹو بارگننگ پروسیس ان دی اینڈ, کہ جب آپ نے کلیکٹو بارگننگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے پریپریشن کرنی ہے. پریپریشن میں کیا کرنا ہے, فیکٹ گیدرنگ کرنی ہے, اسٹریٹجی بنانی ہے, کہ آپ کے پاس بیک اپ کرنے کو اپنی ڈیمانڈ کو کوئی فیکٹس ہوں, کوئی فگرز ہوں, کوئی ڈاکیومنٹس ہوں. وہ جب آپ نے کر لیے تو پھر آپ ایک ٹیبل میں بیٹھ کے, ٹیبل مینس کہ آپ مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کرتے ہیں. اور نارملی نیگوسیشنز میں یو ڈیمانڈ مور دین وٹ یو ایکچولی ایکسپیکٹ, کہ اگر آپ کو 1200 روپیہ سیلری کروانی ہے 1000 سے, تو آپ کہتے ہیں نہیں 1500 کریں, تاکہ مینجمنٹ کی پریشر جو ہے وہ کرتے کراتے بھی آپ کی ایکسپیکٹڈ سیلری تک پہنچ جائے. اور مینجمنٹ بھی اپنی طرف سے یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ لگا رہی ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں 1000 سے زیادہ انکریز ہی نہیں ہو سکتی, یا 1050 ہو سکتی ہے. تو پھر آپ کسی ایک میوچل ٹرم پہ آ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اور اگر تو وہ نیگوسیشنز پاس ہو جاتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگریمنٹ ہو جاتا ہے. اور اگریمنٹ پھر کس اس پہ ہوتا ہے, کہ جس پوائنٹ پہ آ کے اگریمنٹ ہوا اس کے لیے یونین کو ریٹیفیکیشن کے لیے دوبارہ کانٹریکٹ دے دیا جائے گا, کہ اس کو دوبارہ پریپیئر کریں. پریپیئر مینس کہ دوبارہ اس میں جو چینجز ہیں, جس لیول پہ آپ کی اگریمنٹ ہوئی ہے, وہ اس لیول پہ اس کو لکھیں, اور لکھنے کے بعد سائن کر دیں. اور پھر ہم نے کہا کہ جو کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ضروری ہے, کہ جب کانٹریکٹ پہ سائن ہو جائے تو اس کی ایڈمنسٹریشن کر دی جائے, اور اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی ڈسیمینیشن آف انفارمیشن, کہ کانٹریکٹ بن گیا لیکن امپلائی کو بھی تو کسی نے بتانا ہے. تو امپلائی کو بتانے کے لیے یونین اینڈ دا مینجمنٹ از ایکولی ریسپانسبل, کہ وہ امپلائی کو بتائے کہ یہ اس میں نئی پروویژنز ایڈ ہوئی ہیں, یہ کانٹریکٹ میں چینجز آئی ہیں, اور نئے رولز اینڈ ریگولیشنز اکارڈنگ ٹو دا کانٹریکٹ جو ہیں وہ یہ ہوں گے اور یہ نہیں ہوں گے. اور پھر ہم نے کہا کہ کلیکٹو بارگننگ پروسیس جو ہے اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس, جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ پروسیس چلتا آ رہا تھا, اور پھر یہ ایک ڈاٹڈ لائن پھر اس کو واپس لے کے جا رہی تھی. مطلب یہ کہ آپ نے ایک دفعہ پروسیس یہ کمپلیٹ کر لیا تو یو آر اگین گوئنگ ٹو پریپیئر فار دا نیکسٹ نیگوسیشن. یہ کنٹینیوسلی پروسیس چلتا رہتا ہے, کیونکہ رائٹس جو ہیں وہ آپ کے پروٹیکٹ کرنا, اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. مینجمنٹ سپریس کر رہی ہوتی ہے, اور آپ جو ہے اپنے رائٹس کو جو ہے وہ گین کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ بارگننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے تھوڑا سا لیبر ریلیشن کے بارے میں پڑھا, اس کے ڈفرنٹ کانسیپٹ پہلے ہم بنا رہے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو انشاءاللہ پاکستانی پرسپیکٹو سے دیکھیں گے, تھوڑا سے کانسیپٹس اپنے بلڈ کریں گے کہ پاکستان میں لیبر ریلیشن کو اور لیبر لاز کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے, ہاؤ ڈو وی سی لیبر ریلیشن ان پاکستان, اور لیبرز کے کیا رائٹ ہیں, اور تھوڑا بہت جو
کتنی ہالیڈیز ہو سکتی ہیں, پے کیسے دے سکتے ہیں, اور پھر چائلڈ لیبر کا کانسیپٹ ہے, انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. سو آج کے لیے تھینک یو ویری مچ. کیپ اسٹڈنگ اینڈ کیپ ڈوئنگ ویل. تھینک یو. اللہ حافظ.